اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر آپ سب کو مبارک ہو۔ اس عید کا ہمارے اور آپ کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، اور یہ خوشیاں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی مفید ہوں گی اگر اس پیغام کو ہم اور آپ یاد رکھیں۔ یہ خوشی کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے لیے کچھ معمولات بھی بتلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اجازت دی خوشی منانے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جمع کیا سارے لوگوں کو، اور ایک ساتھ سب لوگوں نے عید کی نماز پڑھی۔ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا اس طور پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام کو قبول فرمائے، اس بات کی لوگوں کو مبارکباد دینا کہ لوگ عید کو محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، دل سے ان کو دعائیں دینا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے سامنے اس دعا کا اظہار کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اور ہمارے سب کے نیک اعمال کو، روزوں کو اور قیام کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیمات بھی دی جس کے ذریعے اس خوشی کو یونیورسل بنایا جا سکتا ہے، اس خوشی کو انسانی اور سماجی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کا یہ پیغام دیا کہ تم صدقہ فطر کے ذریعے ایسے لوگوں کو کہ جو عید کی خوشی میں دقت محسوس کر رہے ہوں، پریشانی ہوں، ان کی مدد کرو تاکہ وہ عید کی خوشیاں حاصل کر سکیں اور انہیں عید کے دن یہ پریشانی نہ رہے کہ ان کے 2 وقت کا کھانا یا ان کے عید کا سامان کہاں سے آئے گا۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو یاد رکھیں تو اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس صدقۃ الفطر کی رقم کم ہے، اس کا سامان کم ہے، اسے ہم دے رہے ہیں تو وہ ان کی عید کی خوشیوں کے لیے ناکافی ہے، تو گویا ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے پاس سے ان کی مدد کریں تاکہ وہ عید کی خوشی کو حاصل کر سکیں، عید کے دن اپنے آپ کو پریشانی سے بچا سکیں، عید کے دن اپنے آپ کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں اور ایک معاشرہ پورا عید کی خوشی میں شامل ہو جائے۔ ہم اور آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ آج خاص طور پر لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو لوگ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کاروبار کے کم ہو جانے کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے دقتوں کے۔ عید کا دن پورے سماج اور سوسائٹی کے لیے خوشی کا دن ہو، اس پیغام کو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کیسے ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی اسے خوشیاں نصیب ہوں، اسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ صدقہ فطر تو آپ نے نکالا اور ان اپنے مسلمانوں کو پہنچا دیا جو لوگ کی عید کی خوشی کے لیے اسے استعمال کرنے کے مستحق ہیں، ضرورت مند۔ لیکن ہماری ہی سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے برادران وطن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے ضرورت مند ہوں گے، بڑے پریشان حال ہوں گے۔ انہیں اگر یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور اس خوشی میں، اس عید میں آپ نے برادران وطن کو یاد رکھا ہے اور ان کے لیے آپ نے کچھ تحفہ بھیجا ہے، ایسا تحفہ جو ان کے کام آئے، جو ان کی ضرورت کا ہو، جو ان کے لیے خوشی دلانے والا ہو، جو ان کے لیے خوشیوں کا سوغات لانے والا ہو، تو آپ سوچیں کہ عید کا پیغام کتنا اچھا آپ لوگوں کو پہنچائیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین کرام کہ اسلام کی تعلیمات میں قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ
اپنے تیوہار کے موقع پر خود خوش ہو لے اور آپ کا سماج اور آپ کی سوسائٹی پریشانیوں سے دوچار ہو اور آپ کو اس کی پرواہ نہ ہو، آپ کو اس سے سروکار نہ ہو. ایسا نہیں ہے. آپ کی خوشی آپ کے سماج کی خوشی ہونی چاہیے. آپ اپنی عبادت میں کسی کو نہیں بلائیں گے، آپ اپنی عبادت کی دعوت کسی کو نہیں دیں گے، نماز کی دعوت کسی کو نہیں دیں گے، عیدگاہ جانے کی دعوت کسی کو نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختیاری عمل ہے. مذہب یہ اختیاری عمل ہے، آزادی کا عمل ہے، انسان کے ذہن و دماغ کے اطمینان کا عمل ہے. یہ جب انسان قبول کرے گا تب اس پر یہ چیز لاگو ہوگی. لیکن انسانی خوشی، انسانی ضرورتوں کی تکمیل، معاشرے اور سماج کی خوشی، یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر آپ یاد رکھیے کہ کسی دوسرے کے مذاہب کے تیوہار میں شرکت یہ دراصل انہیں خوشی دینا نہیں ہوا. یہ اسلامی تعلیمات میں انہیں خوشی دینے کی کیفیت نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئے گا. لیکن آپ اپنے تیوہار کے موقع پر ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے، اور خاص طور پر آپ کے پاس پڑوس میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے جاننے والوں میں جو برادران وطن مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، پریشان حال ہوں، یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں عید کے دن آپ یا عید کے 2 دن بعد آپ عید کے نام سے ایک گفٹ تیار کریں. ایک ایسا گفٹ جو خوشیوں کا ہو، جو ان کے استعمال کا ہو، جو ان کی ضرورت کا ہو، اور اس پیکٹ کو، اس گفٹ کو عید کے خوشی کے طور پر آپ ان کے یہاں پیش کر دیں کہ ہمارے خوشی کا تیوہار ہے، ہماری عید تھی، ہم لوگ خوش تھے تو ہماری سوسائٹی بھی خوش رہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں. یہ مذہبی چیز نہیں ہوگی، یہ مذہب کے نام پر نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی مذہبی چیز ہے جس میں آپ خوش ہیں. اس کے نتیجے میں آپ نے کسی کی مدد کی ہے، کسی کی ضرورت پوری کی ہے. یہ دراصل اسلامی تعلیمات میں سے ہے. آپ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی سے کہیں نماز پڑھیے تب آپ اس کی خوشی، اس کو اپنی خوشی میں شریک کریں گے. نہیں، وہ عبادت ہے. عبادت اس کے لیے ہے جو اس عبادت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے اس پر یقین نہیں ہے اس کے لیے وہ عبادت نہیں ہے. لیکن سماج کی خوشی یہ اس کا حق ہے. وہ انسان ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو وہ آپ کی توجہ کا مستحق ہے. اللہ کی طرف سے ہمارے اس عید کا جو پیغام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، وہ یہ کہ ہم عید کو معاشرے کی خوشی کا ماحول بنا دیں، بچوں کے خوشی کا ماحول بنا دیں، ضرورت مندوں کے خوشی کا ماحول بنا دیں، اور پورا سماج، پوری سوسائٹی اس میں ہم خوشیاں بکھیر دیں. تو انشاءاللہ یہ عید کا پیغام مکمل ہو جائے. عید کے پیغام میں ایک اور بہت بنیادی چیز ہے، وہ ہے مساوات، برابری، انسان کو انسان سمجھنا. عیدگاہ میں جب ہم اکٹھا ہوتے ہیں، اور ایک مسجد میں چند لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، عیدگاہ میں کئی مسجدوں کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، پورے سماج اور سوسائٹی کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہ سب ایک ساتھ، ایک انداز میں، ایک امام کے پیچھے، ایک اللہ کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں، 2 گانا نماز ادا کرتے ہیں. آپ ذرا سوچیں یہ کتنا بڑا مساوات کا پیغام ہے. یہ عید سب کی عید ہوتی ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اس کے عید میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. یہ نماز سب کی نماز ہوتی ہے، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، سب کے لیے نماز ہوتی ہے. سب کو تکبیرات کہنی ہے، سبھی کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. اس اللہ کے بالمقابل سارے لوگ چھوٹے ہیں، لیکن سارے انسان وہ اس اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں، سب انسان ہیں. تو یہ مساوات کا پیغام ہے. عید کا پیغام یہ انسانی برابری کا پیغام ہے. عید کا پیغام یہ انسانیت کی عزت کا پیغام ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ سارے کے سارے لوگ جب ایک عید میں ایک اللہ سے مانگتے ہیں، اس اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ انسانی برادری کا ایک ایسا تصور ہے. یہ عید ایسا پیغام ہے جسے ہمیں اپنے سماج میں لانے کی ضرورت ہے، جسے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، جسے اپنے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے. یہی عید کا پیغام ہے. عید کا ایک پیغام اور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یاد دلایا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سواری سے نہیں جاتے. آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بھی وہ تکلفات نہیں استعمال کرتے تھے. سواری آپ استعمال کرتے تھے، سواری تھی آپ کے پاس، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سواری سے نہیں جاتے تھے. ہاں کوئی مجبور ہے وہ جائے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے.
قریب اگر آپ کے ہے اور آپ پیدل جا سکتے ہیں تو آپ عیدگاہ جائیں، سواری کے بغیر جائیں۔ یہ گویا ایک پیغام تھا کہ عیدگاہ میں جاتے ہوئے سارے لوگوں کو، گرچہ ان کے پاس بڑی قیمتی سواریاں کیوں نہ ہوں، پیدل جانا وہی اللہ کو پسند ہے۔ اور یہی اس عید کا بڑا پیغام ہے کہ سارے انسان اللہ کے دربار میں ایک انداز میں جا رہے ہیں، ایک کام کے لیے جا رہے ہیں، خوش خوش جا رہے ہیں، تکبیرات کہتے ہوئے جا رہے ہیں، اس اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنی بندگی کے اظہار میں جا رہے ہیں، اور سارے لوگ وہاں اکٹھا ہو کر پھر اسی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ عید کا بہت بڑا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا ایک اور عالمی پیغام دیا ہے، وہ یہ کہ عالمی طور پر چاند کو دیکھ کر عید کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کل پورے ہندوستان میں عید کا دن ہوگا، تقریباً ہندوستان کے بیشتر صوبوں میں عید کا دن ہوگا۔ ہر مسلمان، خواہ وہ یہاں ہو یا کسی اور کونے میں ہمارے بھارت ملک کے کسی حصے میں رہتا ہو، وہ مسلمان کل عید کی خوشی میں شریک ہوگا۔ گویا یہ پیغام ایک یونیورسل پیغام ہے۔ جیسے آج کا دن یعنی ایک دن پہلے وہ یورپ میں، ایشیا کے عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں اور بیشتر دنیا کے ممالک میں وہ عید کا دن تھا۔ آپ ذرا سوچیں یہ پیغام عید کا کتنا وسیع ہے، کتنا آفاقیت رکھتا ہے، کتنا یونیورسل ہے، کتنا اس میں انسانی برادری کا تصور ہے۔ اور یہ ساری برادری، یہ ساری انسانیت اس اللہ کو یاد کر رہی ہے جو اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جس کی اس نے ایک مہینے عبادت کی ہے، خاص طور پر اس کے لیے روزے رکھے ہیں، اس کے لیے تراویح پڑھی ہے، اس کے لیے قیام اللیل۔ اللہ